اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائنس انسانی تجربات و مشاہدات کے نچوڑ کا نام ہے۔ سائنس انکشاف حقیقت کے ایک منظم طریقے کا نام ہے۔ سائنس تخلیق موت و حیات کے مقصد کی تکمیل کرتی ہے۔ سائنس دنیا کو مسخر کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن ایک طرف قرآن کریم نے اس کے حصول کی بار بار تلقین کی ہے، کائنات پہ غور و فکر کی دعوت دی ہے، اپنے وجود پہ، انسانی وجود پہ غور کرنے کی دعوت دی ہے، حتیٰ کہ یہ تک کہا ہے کہ اگر اللہ کی بات بھی تمہارے سامنے پیش کی جائے تو اس پر بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور و فکر کیے، اندھے بہروں کی طرح اس کو بھی نہیں ماننا، اس پہ بھی غور و فکر کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، سورج کی شعاؤں کو تو گرفتار کر لیا، ستاروں کی گزرگاہوں کو قدموں کی دھول بھی بنا لیا، مادی دنیا کو مسخر کر کے اپنی مرضی کے نتائج بھی ہم نے لے لیے۔ احتساب کائنات کا ایک اہم ترین فریضہ تھا، وہ بھی انجام دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود انسان کے اندر ایک میں ہوتی ہے، ایک انسان کے اندر ایک انسانیت ہوتی ہے، ایک انسان کے اندر ایک اس کا جذبہ انسانیت ہوتا ہے، اس کو آج تک کوئی سائنس دریافت کر چکی ہے؟ اب ذرا سوچیں میں نے کیا کہنا ہے۔ اس کو کہا جائے گا جی اس انسان تو سماج کا نام ہے، سماج انسانوں کے مجموعے کا نام ہے، ہم جب تک فرد کو نہ سمجھ لیں جماعت کو کیسے سمجھیں گے؟ اب وہ معاشرے کو چھوڑے گا، انسان کا مطالعہ شروع کرے گا، سب سے پہلے سائیکالوجی کی طرف آئے گا، اس کی لا تعداد شاخیں ہیں، پھر کہے گا جی تمام اعمال کا مرکز احساس ہے، پھر وہ سوچے گا کہ خارجی دنیا میں شعوری یا غیر شعوری طور پر جو اثر قبول ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہوتا ہے، کوئی بھی جنسی خواہشات کو اس کا محرک بنائے گا، کوئی کسی کو آئیڈیل قرار دے گا، نہ جانے کوئی مکتبہ فکر شعور کو اصل قرار دے گا، اس کی روشنی میں انسانی جسم کی انسانی روح کی تشریح کرے گا، پھر کوئی کہے گا کہ نہیں جی اعضاء سارے اپنی اپنی جگہ اکٹھے ہو کے کام کریں تو پھر یہ ہوگا، لیکن فی الواقع آخر کار پتہ ہی وہ کیا نتیجہ نکالے گا؟ یہ نتیجہ نکالے گا کہ نفسیات کے اس اختلاف کو دیکھ کر کہ یہ علم ہے ہی کوئی نہیں، خیالات کے اس جنگل کو دیکھ کر پھر انسان ادھر آئے گا کہ اچھا چلو بیالوجی کی طرف آ جاتے ہیں، وہ کہے گا جی پروٹوپلازم زندگی کی علامت ہے، زندگی کو چند علامتوں سے ناپے گا، چند علامتیں دیکھے گا کہ وہ زندگی کی ہیں یا نہیں ہیں، تو اس سے اس کو زندگی کا پتہ چلے گا، لیکن زندگی خود کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ عناصر کی ترتیب کا نام ظہور زندگی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جناب وہ زائگوٹ ہے، اس کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے، نیوکلیس کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں، کروموسومز کے اوپر جینز ہوتے ہیں، ان جینز کی ترتیب کی تبدیلی سے خصوصیات کریکٹرسٹکس بنتی ہیں۔ مینڈل کے لا آف یونٹ کریکٹر، لا آف ڈومیننس، لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ پر ذرا غور کریں نا تو یہ سارے کے سارے یہ بتائیں گے کہ پروٹوپلازم کے اجزائے ترکیبی کے درمیان وہ کون سی مخصوص ترکیب ہے جس کے قائم رہنے سے پروٹوپلازم زیرو رہتا ہے، اور جہاں یہ ترتیب ٹوٹتی ہے وہ پروٹوپلازم غیر زیرو ہو جاتا ہے۔ جب بھی اس کی موجودگی کا پتہ چلانے کے لیے اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم زندہ پروٹوپلازم کا تجزیہ تو کر ہی نہیں سکتے، جب تک اس کی روح نہ نکل جائے اس کا کیمیائی تجزیہ ممکن ہی نہیں ہوتا۔ سوچیں پھر، زندگی کے سارے لوازمات جاننے کے باوجود جو اس کے اندر میں ہے، جو اس کے اندر زندگی ہے، جو اس کے اندر خیالات کی ہلچل ہے، وہ کہاں حل ہوئی؟ آپ فرما دیں یہ سارے متشابہات ہیں، آپ کہہ دیں جی سائنس نے آج ہر ساری چیزوں کو مسخر کر لیا، لیکن یہ دعویٰ ہے بھائی صدیاں ہو گئی ہیں انسان انہی بھول بھلیوں میں گم ہے۔ ہر دور میں ہر سائنسدان یہی دعویٰ کرتا رہا ہے کہ جو سائنس اب جس نقطے پر پہنچی ہے وہ حرف آخر ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ یہ تو لاکھ مہموں میں سے ایک مہمہ ابھی حل ہوا ہے، ابھی تو اس کے لاکھ پردوں میں سے ایک پردہ بھی نہیں ہٹا، یہ مہمہ ہی رہتا ہے۔
اوسپنسکی ایک سائنسدان ہے، وہ اپنی ایک مشہور کتاب میں لکھتا ہے کہ ہماری جو سائنس ہے زندگی اور اس کی ابتدا کے متعلق کچھ نہیں بتا سکتی، یہ معمہ ہی رہ جاتا ہے۔ زندہ جسم، زندہ خلیہ، زندہ مادہ حیات، پروٹوپلازم میں کچھ ایسی چیز ہے جسے سمجھا نہیں جا سکتا، یہی ناقابل فہم شے ہے جو ذی حیات کو متمیز کرتی ہے۔ آگے وہ چل کر بہت ساری باتیں کرتا ہے، یہی زندگی کا وہ عمل ہے جس کی ماہیت سمجھائی نہیں جا سکتی۔ لو جی، اس کے بعد انسان کہتا ہے کہ علم حیاتیات نے تو ہمارا مسئلہ حل نہیں کیا۔ ظاہری طور پر وہ نظام ہضم، نظام تنفس، نظام دوران خون، سرکولیٹری سسٹم وغیرہ وغیرہ جتنے بھی نظام ہیں وہ ان سب کے آپس میں عمل اور رد عمل کی باتیں کرے گا، سب کیمیائی نظام کی تحلیل کی باتیں کرتے ہوئے پھر کہے گا کہ اچھا، کیمیا سارے علم کی بنیاد ہے۔ اب آ جائیں کیمیا پر۔ کیمیا نے یہ کہا کہ دنیا کچھ نہیں ہے، اونلی الیکٹران، پروٹون اینڈ نیوٹران، بلکہ اب تو 110 کے قریب ذرات دریافت ہو چکے ہیں، جن میں سے کچھ انسٹیبل ہیں، کچھ سٹیبل ہیں، کچھ ابھی تک تحقیقات کامل اور مکمل نہیں ہوئی۔ نہ جانے انکشاف حقیقت کا یہ سلسلہ کب اختتام پذیر ہوگا۔ شاید آخری انسان بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے کائنات کے سربرستہ راز کو جان لیا ہے۔ ہم کیمیا کے پیچھے لگے ہوئے یہ کہیں گے کہ الیکٹران پروٹون مل کے ایٹم بنتے ہیں، ایٹم ملز کے مالیکیولز بنتے ہیں، مالیکیولوں سے کمپاؤنڈ بنتے ہیں، کمپاؤنڈس اگر علیحدہ علیحدہ پڑے ہوئے ہوں، ایلیمنٹس الگ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان ساری چیزوں سے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو ساری کائنات اصل میں الیکٹران پروٹون کا ہی نام ہے۔ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں، ایٹم کے اندر غیر معمولی جو مرئی قوتیں ہیں، غیر معمولی جو جناتی قوتیں ہیں، ان کا ہم نے سراغ لگا لیا۔ آئنسٹائن نے ہمیں راستے تو دکھا دیے، کاش ان کی آنکھوں پر وہی کی دوربین بھی ہوتی۔ یہ سارے لوگ چلتے رہے جناب نا جی، لیکن پروفیسر میکڈوگل کہتا ہے 1924 کے اندر کہ 30-40 سال قبل جب میں نے سائنس کا مطالعہ شروع کیا تھا تو یہ کہنے کے لیے کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، بڑی جرأت درکار تھی، لیکن آج حالات یکسر بدل چکے ہیں۔ آج بڑے بڑے ائمہ طبیعیات ہمیں متنبع کر رہے ہیں کہ یاد رکھو، فزیکل سائنس کے اصول انسانی زندگی کی تعمیر کے لیے یکسر ناکافی ہیں۔ پھر آگے چل کر اس نے لا آف کنزرویشن آف میٹر کو لا آف کنزرویشن آف انرجی میں تبدیل ہوتے دکھایا ہے، اور آج کل یہ کہا گیا ہے کہ دنیا کچھ نہیں سوائے مادے کے، سوائے انرجی کے۔ اب انسان کے بارے میں بھی زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا چکا ہے کہ یہ الوہاتی توانائی ہے۔ ملائکہ کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا کہ یہ انرجیز ہیں جو کائنات کے اندر کار فرما ہیں۔ چلے مان لیتے ہیں یار ہم اپنی آپ کی بات کو، لیکن آج مان رہے ہیں نا، آج سے 100 سال بعد، 1000 سال بعد آنے والے ہمیں اسی طرح سے بے عقل، بے وقوف، پاگل کہیں گے جس طرح ہم اپنے ماضی کے سارے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ انہیں تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ ہمارے بارے میں بھی انشاءاللہ یہی کچھ کہا جائے گا۔ تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ کیا انتظار کیا کرنا ہے؟ میری آنے والی نسل مجھے کہتی ہے کہ ابو آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، آپ کو پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں۔ رسل نے کہا تھا کہ نظریہ اضافیت نے زمان کو زمان و مکان میں سمو کر مادے کے روایتی تصور کو فلاسفروں کے دلائل سے کہیں زیادہ مجروح کر دیا ہے۔ عقل عامہ کے نزدیک مادہ وہ ہے جو زمان میں قائم ہے اور مکان میں گردش کرے، لیکن اضافیت کے قائل علماء طبیعیات کے نزدیک تو یہ تصور اب باطل ہے۔ اب مادے کا تصور مختلف مادی طبیعیات کا حامل ٹھوس نہیں رہا بلکہ مربوط حوادث کا مجموعہ بن چکا ہے۔ علامہ اقبال بھی یہ ضمن میں لکھتے ہیں، ایٹم کا جوہر اس کی ہستی سے وابستہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہستی وہ خصوصیت ہے جو خدا کی طرف سے ایٹم کو عطا ہوئی ہے۔ خدا کی تخلیقی توانائی میں یہ بے جان پڑا رہتا ہے۔ ایٹم اس کی ہستی سے مفہوم صرف اس قدر ہے کہ یزدانی توانائی نے مری شکل اختیار کر لی ہے۔ اسی انائے اکبر کا انکشاف ذات جو ہے یہ انسان کہلاتا ہے۔ اب آگ چلتے جائیں۔ ہم سائنس سے جو کچھ معلوم کر سکے ہیں وہ اتنا ہی ہے کہ علم کا سمندر بے کنار ہے۔ ہم یہی معلوم کر سکتے ہیں کہ زندگی کے حقیقت کے متعلق یہ کچھ کہہ دیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم کچھ نہیں جان سکتے۔
اب کرنا کیا چاہیے؟ ارے بھائی، جس زمانے میں آپ رہ رہے ہیں اس زمانے کے گرد و پیش پہ حالات کو دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم اپنی زندگی کا پہلے تحفظ کریں اور یقینی بنائیں، پھر آگے کچھ سوچیں۔ ہم اپنے مسائل کو پہلے حل کریں۔ دیکھیں، اگر آپ کھانے کا انتظام نہیں کریں گے تو آپ سوچیں گے کیسے؟ اگر آپ کو نیند ہی نہ آ رہی ہو، مسلسل 100 دن 2 دن 3 دن 4 دن جاگتے رہیں، آپ کا دماغ اڑنے لگ جائے، آپ وہ آفاقی باتیں کریں گے کہ کائنات حیران اور پریشان ہو جائے گی کہ یہ آدمی کیا کچھ باتیں کر رہا ہے۔ ہم اور آپ تو یہ کہہ کے جان چھڑا لیں گے مذہبی طبقہ کہ یہ جی اللہ لوک ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے سائنسدان آخر میں سارے تصوف زدہ ہو گئے۔ آئنسٹائن کو بھی بدھ مت میں پناہ مل گئی تھی، اس نے بھی روحانیت کا مسئلہ لے لیا تھا۔ نیوٹن نے جو کچھ بھی کیا ابتدائی دور کے اندر چند سال تھے جو اس کے کارکردگی میں گزرے، باقی ساری زندگی تو اس نے صرف اپنے ابتدائی دور کی تحقیقات پر ہی گزارا کیا ہے۔ یہ ساری باتیں مد نظر رکھتے ہوئے سائنس کی لیمیٹیشن پہ غور کریں۔ سائنس میرے لیے بڑی ضروری ہے۔ سائنس کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ وقت کے تقاضوں کا اگر ہم ساتھ نہیں دیں گے، ہم اپنی بقا کی جنگ ہار دیں گے۔ اپنی زندگی کے تحفظ کے لیے، اپنی دنیا میں سرفرازی اور برتری کے لیے، اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے، اس کائنات کی حقیقت کو بھی سمجھنے کے لیے، کائنات کے خالق کی حقیقت کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں سائنس کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن ان ساری چیزوں کو صرف نظر کرے گا؟ قرآن پہ تدبر کرنا ہے تو اس پہلو پہ کریں، قرآن پہ غور و فکر کرنا ہے تو اس پہلو سے کریں۔ قرآن سے سائنسی نظریے کشید نہ کریں، اس کا حاصل آؤٹ پٹ بتائیں کہ سائنس کو استعمال کیسے کرنا ہے، سائنس کی تحقیقات کو اور اس کی تخلیقات کو ہم نے کس طرح انسانی بھلائی کے لیے یوز کس طرح کرنا ہے۔ کیا ایٹم بم بنا کے اس کے سرے پہ بیٹھ کے منمانی کرنی ہے دنیا میں؟ اگر بڑی قوموں کا کوئی فرد میرے ہاں آ کے جرم کرے تو اس لیے چھڑا کے لے جانا ہے کہ وہ بڑی قوم سے تعلق رکھتا ہے؟ کیا یہی عدل و انصاف ہے؟ وہ قدریں کہاں ہیں؟ ان اقدار کو کون اپنائے گا؟ کیا صرف اس بات کی تبلیغ کرنی ہے کہ سائنس ہمارے لیے ضروری ہے؟ کیا اس بات کی تبلیغ نہیں کرنی کہ میرے پیغمبر کا اسوہ حسنہ بھی ضروری ہے؟ کیا یہ بات نہیں ضروری کہ فتح مکہ سے پہلے جناب ہتھیار تیز کرنے تو ضروری ہیں، جہاد کی تیاری تو ضروری ہے، لیکن جہاد میں جب کامیابی ہو جائے تو لا تثریب علیکم اليوم کا حوصلہ کیسے لانا ہے تمہارے اندر، یہ کوئی نہیں ضروری؟ میری ذرا گزارشات پہ اثر نو غور کر لیں اور دیکھیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن میرا خیال ہے میں نے اشارے کرنے تھے آپ دوستوں کے لیے۔ اگر بات پسند آئے تو حوصلہ افزائی فرما دیں، اگر نہ پسند آئے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کو جہاں ہیں خوش رکھے، اللہ آپ کو آسودگی دے، اللہ آپ کو پرسکون رکھے، اللہ آپ کو اس معاشرے میں، اس ماحول میں، اس دنیا میں امن، سکون، بھائی چارے کی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔ بہت ساری ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ۔